أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان والی باندی بہتر ہے مشرک عورت سے، گرچہ وہ مشرک عورت تمہیں اچھی لگے، اور مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے، گرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ مشرک لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتے ہیں اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور اللہ رب العزت اپنے احکام لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ نصیحت قبول کریں۔ اس آیت شریفہ کے اندر کفار سے، مشرکین سے نکاح کرنے کی ممانعت آئی ہے کہ مشرک عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایمان والے کا نکاح مشرک عورت سے نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی ایمان والی باندی مل رہی ہے تو مشرک آزاد عورت سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اسی طرح تمہاری جو بیٹیاں ہیں یا تمہاری جو بہنیں ہیں، تمہاری تربیت میں، تمہاری پرورش میں، تمہاری ماتحتی میں جو لڑکیاں ہیں، تو ان لڑکیوں کا نکاح بھی تم مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اگر تمہیں کوئی ایمان والا غلام مل رہا ہے تو وہ ایمان والا غلام آزاد مشرک و کافر سے 1000 درجے بہتر ہے، اس سے نکاح کر دو، چاہے اس مشرک کے اندر کتنی بھی خوبیاں کیوں نہ ہو، لیکن تم ایمان والے کو ترجیح دو۔ آیت شریفہ سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ آدمی جب نکاح کے لیے لڑکا یا لڑکی کی تلاش کرے تو اس وقت اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ دینداری ہے۔ نکاح یہ اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت ہے۔ راحت اور سکون کی زندگی انسان کو نکاح کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد جو راحت اور سکون کی، اطمینان کی زندگی اور زندگی کے اندر جو سکون آتا ہے وہ نکاح سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ سکون کا ذریعہ اللہ نے بتایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ کہ اللہ کی قدرت کی نشانوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے میں سے ہی تمہاری بیوی پیدا فرمائی، تمہارا جوڑ پیدا فرمایا، تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون اور راحت حاصل کرو۔ اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت، مودت، ایک دوسرے کی ہمدردی، غمگساری پیدا فرمائی۔ یہ اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ ان سب کے اندر نشانی ہیں اللہ کی قدرت کی، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔
پہلے بتایا تھا، چند چیزیں نکاح سے متعلق بیان کی تھی، نکاح کے فضائل بھی آ گئے تھے، نکاح کے فوائد بھی اور نکاح کے مستحبات بھی۔ نکاح کے فضائل کے بارے میں حدیث شریف سنائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے، یعنی بغیر کسی عذر کے اس سنت کو چھوڑے، باوجود قدرت ہونے کے نکاح پر پھر بھی نکاح نہ کرے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے نیک صالح بیوی عطا فرما دی تو اللہ نے اس کی آدھے دین میں مدد فرما دی، باقی آدھے دین میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ نکاح کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب و تاکید فرمائی، بار بار آپ فرمایا کرتے تھے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ تم میں کا جو آدمی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ شرمگاہ کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور نکاح کی بھی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انسان کو اگر بدنگاہی کا عیب لگ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر طاعات کا، عبادات کا نور باقی نہیں رہتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کو بدنگاہی کی عادت ہوتی ہے، بد نظری کی عادت ہوتی ہے، عورتوں کو دیکھتا رہتا ہے، تو وہ چاہے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، تلاوتیں بھی کر رہا ہے، تو ان تلاوت سے، اس نماز سے، روزوں سے جو نور آتا ہے تو وہ نور ایسے ختم ہوتا چلا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے پانی کا ٹینک بھرا اور ٹینک بھرنے کے بعد کوئی ٹنکی کھلی چھوڑ دی پانی کی، تو آہستہ آہستہ جیسے اس ٹنکی کے ذریعے سے وہ ٹینک خالی ہو جائے گا، تو ایسے ہی یہ بدنگاہی کے ذریعے جو نمازوں کا نور آتا ہے، تلاوت سے جو نور آتا ہے، روزے سے جو نور آتا ہے، وہ نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اندر پھر سیاہی ہوتا جاتا ہے، چمک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے شام میں پانی کا ٹینک بھرا، ایک ٹنکی کھلی چھوڑ دی تو پوری رات میں وہ ٹینک خالی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان سے ہمارے دل کے اندر جو چمک، نورانیت پیدا ہوتی ہے، وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے بدنگاہی کے ذریعے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نگاہی سے بچنے کا ذریعہ فرمایا کہ نگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا اس میں تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ جب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو جائے گا، اتنا شاندار مکان ہو جائے گا، اتنا کاروبار ہو جائے گا، تب ہم نکاح کریں گے۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں، بلکہ اگر آدمی کو کوئی معنی نکاح سے نہیں ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے، کھاتا ہے، کماتا ہے، بیوی کا مہر ادا کر سکتا ہے، اتنی گنجائش ہے، اس کا خرچ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو نکاح کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ پھر نکاح سے متعلق ایک بات یہ عرض کی تھی کہ نکاح کے کچھ مستحبات کے جن کی ہم رعایت نہیں کرتے ہیں، ان میں سے خاص طور سے ایک مستحب اور ایک پسندیدہ چیز جو شریعت کے اندر ہے، جو آج امت سے چھٹی ہوئی ہے، وہ ہے نکاح کو مسجد میں کرنا۔ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، مستحب ہے۔ آج ہم نکاح بارات گھروں میں اور ادھر ادھر کرتے ہیں تو اس مستحب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ خلاف اولا ہوگا۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شریعت کے اندر یہ ایک عبادت ہے، اہم عبادت ہے، ایک اہم چیز ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے، اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے، تو لہذا علماء سے معلوم کر کے ہم تمام سنتیں، تمام مستحبات نکاح کے ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے اولاد کے حق میں۔ جیسے ہم مال اکٹھا کرنے کی اور جہیز لینے کی فکر میں رہتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس موقع کی جو سنتیں ہیں
اور شریعت کے اندر اس موقع پر جو پسندیدہ امور ہے ان سب کی ادائیگی ہو جائے۔ کیا زور پڑتا ہے؟ آپ پروگرام پیلیس میں کر رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا کیجئے، لیکن وہاں شریعت کے موافق کیجئے۔ آپ اگر چاہیں وہاں بھی بیٹھ کر کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، کشادہ جگہ ہے اور اللہ کی مدد آئے گی، پھر غیب سے مدد آئے گی۔ آپ کہتے ہیں کو کھلانے والے نہیں ملتے، اللہ رب العزت کھلانے والے بھیج دیں گے، لیکن پہلے ہماری نیت تو ہو صحیح، ہم بیٹھ کر پروگرام کریں۔ اور جب نکاح کا وقت آئے تو ہر پیلیس کے قریب ہی مسجدیں ہوتی ہے، وہاں مسجد میں جا کر نکاح پڑھائیں۔ کوشش یہ کریں، ایک مستحب یہ بھی ہے کہ جمعے کے دن نکاح کیا جائے، جمعے کے دن، اور جمعے کی نماز میں آدمی زیادہ ہوتے ہیں اور نکاح کی تشہیر اور اس کا اعلان کرنا بھی مستحب ہے، اس لیے جمعے کی نماز کے بعد ہو جائے تو اور اچھا ہے تاکہ زیادہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ تو آپ کا جو پروگرام ہے ولیمے کا، دعوت کا، اس کو بعد میں کر لیا جائے، لیکن نکاح جمعے کے دن ہو جائے تو بہتر ہے، کسی اچھے عالم سے پڑھوائے۔ تو یہ سب مستحبات ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیسے عورت سے نکاح کیا جائے۔ جب نکاح کرنے کا نمبر آئے تو کیسے عورت تلاش کی جائے، کیسی لڑکی تلاش کی جائے، فیشن والی، پڑھی لکھی، مالدار، آخر کیسے تلاش کی جائے؟ اس سلسلے میں ہمیں شریعت کیا ہدایت دیتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی مذہب اتنا جامع نہیں جتنا مذہب اور جتنی شریعت ہماری جامع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہر موڑ کی بات ہمیں بتلائی ہے۔ چنانچہ اب یہ مسئلہ آتا ہے کہ کیسے عورت سے نکاح کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسے عورت سے نکاح کرو جس میں 3 خوبیاں ہو، 3 چیزیں دیکھو۔ ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، انی اصبت امراتن ذات مال و منصب و جمال۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عورت پائی ہے، مجھے ایک عورت ملی ہے جو بڑے مالدار ہے اور بڑی ڈگری والی ہے، منصب والی ہے، عہدے والی ہے اور بڑی خوبصورت بھی ہے۔ افاتزوجھا، لیکن ایک کمی ہے اس میں کہ وہ بچے نہیں جنتی۔ افاتزوجھا، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ عورت مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے اور بڑی ڈگری والی بھی ہے، لیکن کمی یہ ہے کہ اس کے بچے نہیں ہوتے، بچے نہیں جنتی، وہ بانجھ ہے، تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر وہ شخص دوسری مرتبہ آئے، پھر منع فرمایا، پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر منع فرمایا، اور تیسری مرتبہ میں یہ فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ایسے عورت سے نکاح کرو جس میں 3 خوبیاں ہوں، 3 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہو، اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو۔ دوسری صفت یہ کہ وہ خوب بچے جننے والی ہو۔ تیسری صفت یہ کہ وہ دیندار ہو، نیک صالح ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ نیک صالح ہونے کا، دینداری کا پتہ تو چل جائے گا، نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، پردے میں رہتی ہے، لیکن ان 2 باتوں کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی ہے یا نہیں، زیادہ بچے جننے والی ہے یا نہیں؟ ان چیزوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کا پتہ چلے گا اس لڑکی کے خاندان کی دوسری لڑکیوں کے دیکھنے سے۔ اس کی بہنوں کو دیکھو، اس کی پھوپھیوں کو دیکھو، اس کے چچازاد بہنوں کو دیکھو، تایازاد بہنوں کو دیکھو کہ وہ جو رہ رہی ہے تو ان کا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، کیا طریقہ ہے ان کا، اپنے شوہر کے ساتھ محبت پیار سے رہتی ہے یا نہیں، یا شوہر کی طرف توجہ نہیں رہتی، دوسری طرف توجہ رہتی ہے۔ نیز یہ دیکھو کہ ان کے یہاں بچے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ تو انشاءاللہ اکثر و بیشتر ایسا ہوگا کہ جیسی اس کی بہنیں
اور اس کے خاندان کے لڑکیاں ہوں گی تو ایسے ہی یہ بھی نکلے گی. تو یہ چیز دیکھنے کی. اور دینداری کے بارے میں خاص طور سے ترغیب دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک حدیث شریف ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ ل40 لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، یہ سمجھ کر کہ عورت مالدار ہے اس وجہ سے نہ نکاح کرو، اس لیے کہ عورت کے مال سے کوئی شوہر مالدار نہیں ہوتا، اور عورت کا مال اگر شوہر کھائے گا تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کو ذلیل اور رسوا ہوگا. اس لیے عورت کی مالداری کو نہ دیکھو. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تزوجوهن لمالهن، عورتوں سے ان کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو. فاسا مالهن ان یطغیهن، ممکن ہے کہ ان کا مال ان کو سرکشی میں مبتلا کر دے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کی مالداری ان کو سرکشی میں ڈال دے، ان کے دل کے اندر غرور تکبر ہوگا، پھر وہ شوہر کی کوئی عزت نہیں کرے گی. دوسرے نمبر پر فرمایا کہ کسی عورت سے اس کے بڑے خاندان کے ہونے کی وجہ سے بھی نکاح نہ کرو کہ یہ بڑے خاندان کی ہے، اس وجہ سے نہ نکاح کرو. اگر بڑے خاندان کی لڑکی لی تم نے اور تو آپ کو کمی نہ سمجھے گی، حقیر سمجھے گی، آپ کو اپنی نظر میں کوئی حیثیت اور وقار نہیں دے گی. اسی طریقے سے خوبصورتی کی وجہ سے بھی اس کی نکاح نہ کرو، خوبصورتی پر بھی صرف نظر نہ رکھو. خوبصورتی کے بارے میں فرمایا لا تزوجوهن لحسنهن، عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو. فعسى حسنهن ان يرضيهن، ایسا ممکن ہے کہ ان کا حسن، ان کی خوبصورتی یہ ان کو ہلاکت میں ڈال دے، برباد کر دے. پھر کہیں کی وجہ سے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دینداری کو دیکھو، دیندار کو ترجیح دو، اس سے ہی تم کامیاب اور کامران ہوں گے. سکون اور راحت جو تمہیں ملے گا اور کامیابی جو تمہاری زندگی میں آئے گی وہ اس وجہ سے آئے گی کہ تم کسی دیندار عورت سے نکاح کرو، دینداری کو ترجیح دو. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِینٍ أَفْضَلُ، فرمایا کہ ایسی باندی جو کان کٹی ہے، کالی کلوٹی ہے لیکن دیندار ہے، وہ اس خوبصورت عورت سے افضل ہے جو آزاد ہے لیکن بددین ہے، وہ اس سے افضل ہے. ہمارے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی بھلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے میں ہی ہے. اور ہم جس طریقے سے رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، سورج کا نکلنا یقینی ہے، اور دن کے بعد رات کا آنا یقینی ہے، تو ایسے ہی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور فرامین پر عمل کریں. یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرما دی وہ 100% سچ اور حق ہے. پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. جس عورت کے اندر دینداری ہوگی تو جب وہ گھر میں آئے گی تو گھر ہی جنت بن جائے گا، گھر کا ماحول ہی بدل جائے گا. عورتوں سے بھی خاص طور سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے شوہروں کا جو حق ہے، اور شوہر اگر کبھی ناراض بھی ہو جائے تو اس کو راضی کیے بغیر نہ سوئے. ایک حدیث شریف کے اندر ہے اللہ کے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا الا اخبرکم برجال من اہل الجنہ، کہ کیا تمہیں کچھ ایسے آدمی نہ بتلاؤں
کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ کیا ایسے مرد بتلاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے کہ ایسے لوگ کون ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1 نبی سے حساب و کتاب نہیں ہوگا، بالیقین جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 2 شہداء، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، جنہوں نے اپنی جان اپنا خون اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 3 الصدیق فی الجنہ، وہ انسان جس نے دنیا میں آ کر کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ ایسا انسان جس نے دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ آج ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ذرا سی بات پر، ذرا سے مفاد پر 1-2 روپے کے اوپر جھوٹ بول دیتے ہیں، حالانکہ جھوٹ یہ منافق کی علامت ہے، اور کسی مذہب کے اندر جھوٹ جائز نہیں، جائے کہ مذہب اسلام کے اندر۔ چوتھے نمبر پر والمولود فی الجنہ، وہ بچہ جو پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ بچہ جو بغیر پیدا ہوتے ہی اللہ کے ہاں پہنچ گیا، وہ بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا، ہم خوب غور سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جو کسی سے ملنے جاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ شخص کوئی اپنا مفاد، اپنی غرض نہیں، تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل ہو جائے گا بلا حساب و کتاب کے۔ کوئی اللہ والے ہیں، کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں، آپ صرف اس نیت سے ان سے ملنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ وہاں تک چل کے گئے، کوئی اپنا مفاد ان کے ساتھ، آپ کی نیت نہیں تھی کہ میں اپنی کوئی غرض رکھوں گا، دعا کے لیے جا رہا ہوں، تعویذ لینے جا رہا ہوں، یا کوئی اور نیت کہ میرا ان سے تعلق بڑھ جائے، اس لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا شخص بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آج ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن نیتوں کے اندر ہماری کھوٹ ہوتا ہے، ہم اپنے مفاد کو لے کر جاتے ہیں۔ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں تھی، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے صرف اپنے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ہم ملے، یہ میں صرف کسی عالم سے یا مولوی سے نہیں، کوئی آپ کا رشتہ دار بیمار ہے، اس سے آپ ملنے جا رہے ہیں اس کی عادت کے لیے، کوئی ایک مسلمان بھائی یا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی عادت کے لیے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کا ایک بندہ ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اپنا منشا نہیں، تو اس پر بھی اللہ رب العزت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ۔ 5 ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ایسے عورت بھی بتلاؤں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی؟ یہ تو مردوں کا ذکر آیا، تو کیا ایسے عورت بھی بتلاؤں کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے عورت جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگی وہ ہے کہ جس سے اس کا شوہر ناراض ہو گیا، کسی بات کی وجہ سے شوہر غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، اب وہ شوہر کو منانے میں لگ گئی، اس کے نخرے برداشت کر رہی ہے، اور یوں کہتی ہے کہ اس وقت تک میں نیند کا سرما اپنے آنکھوں کے نہیں لگاؤں گی، اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک کہ تم راضی نہ ہو جاؤ، خوش نہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عورت جب اپنے شوہر کو راضی کر لیتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں عورتوں میں جب آئے گی جب ان میں دینداری ہوگی،
کچھ پہلے سے معلوم ہوگی، کچھ سننے کے بعد پھر عمل کا جذبہ ہوگا۔ اور اگر پہلے سے ہی آپ اپنے گھر کے اندر جو اپنے بچوں کی شادی کر کے لا رہے ہیں، بددین عورتیں لا رہی ہیں، تو ان پر کیسی باتیں سنا دو، ان پر اثر ہونے والا پھر نہیں ہے۔ پہلے سے اس کا کچھ دینی مزاج ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اس کے برخلاف فرمایا کہ چند آدمی ایسے ہیں کہ جن کی نماز، روزہ، کچھ بھی وہ عبادت کر لے سر سے اوپر نہیں جاتا، آسمان تک جاتا ہی نہیں۔ فرمایا کہ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، بھگوڑا غلام، تو جب تک وہ واپس نہ آ جائے تو چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کر دے، تو جب تک وہ شوہر کو راضی نہیں کر لے گی، اس وقت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ بعض ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی دیندار ہیں، خوب نمازیں پڑھ رہی ہیں، تہجد بھی پڑھتی ہیں، اشراق بھی پڑھتی ہیں، اوابین بھی پڑھتی ہیں، لیکن شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ شوہر ناراض چل رہے ہیں، شوہر کوئی خدمت کے لیے کہتے ہیں، وہ خدمت نہیں۔ شوہر کا بڑا حق، اتنا بڑا حق کہ اگر شوہر کے پورے جسم پر پھوڑے پھنسے ہو جائے، ان میں پیپ چل رہا ہو، بیوی ان سب کو چاٹ لے، جب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو ایسا نہ ہو، ہم یہ بھی غور کریں، ہماری جو بچیاں ہیں جن کی ہم نے شادی کر رکھی ہے، وہ ہم سے اپنے شوہروں کے آ کر شکایت کرتی ہیں، آپ ان کو ڈانٹیے، ڈپٹیے، ان کو سمجھائیے شوہروں کی شکایت نہیں کی جاتی، ان کا ساتھ نہ دیجیے۔ اگر ایک بار آپ نے ان کو ذرا سے ہوا لگا دی، وہ بار بار شکایتیں کریں گے اور گھر کا ماحول خراب ہوتا چلے جائے گا۔ آپ کہہ دیجیے ہم نے آپ کی شادی وہاں کی ہے، اب آپ ہی کو نظام چلانا ہے، ان کو خوش کیجیے، راضی کیجیے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائیے، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی زندگی گزری، کیسے وہ رہی۔ اس طرح کی کتابیں جب کچھ اردو پڑھی ہوئی ہوں گی تو پھر پڑھ کر وہ اپنی زندگی گزاریں گی۔ تو عورت جو دیندار ہے لیکن شوہر ناراض ہے تو اس کی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی نماز سر سے اوپر نہیں جا رہی، اللہ کے ہاں کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں، جب تک کہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ شوہر راضی ہو جائے گا تو سب قبول ہو جائیں گے۔ گویا اللہ کی ناراضگی کو مول لے رکھا ہے۔ تو ہم اس طرح کا اپنا ماحول بنائے، دینداری کا ماحول۔ ایک حدیث شریف کے اندر گئے کہ جس آدمی کو 4 چیزیں اللہ نے دے دی دنیا کے اندر، تو اس کو خوشگوار زندگی مل گئی، اور حقیقی نیک بختی اور خوشحالی اسی آدمی کی ہے۔ خوشحال وہ نہیں جو کروڑ پتی اربوں پتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشحال وہ ہے کہ جس کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ نیک بخت وہ ہے جس کے پاس 4 چیزیں ہیں۔ کیا 4 چیزیں؟ فرمایا نمبر 1 المرأۃ الصالح، نیک بیوی۔ جس آدمی کو اللہ نے نیک بیوی دی، دیندار بیوی دی، فرما بردار بیوی دی، تو یہ خوشحالی کی اور خوش نصیبی کی ایک چیز مل گئی۔ نمبر 2 السکن الواسع، جس کو اللہ نے کشادہ گھر دے دیا جس میں اپنی ضروریات پورا کر سکے، تو یہ دوسری چیز ہوئی خوشحالی کی۔ اور تیسری چیز الجار الصالح، نیک پڑوسی۔ نیک پڑوسی اگر مل گیا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایسا پڑوسی کہ اگر آپ گھر سفر میں جائیں تو آپ کے بیوی بچوں کی، آپ کے گھر کی حفاظت کرے، نگرانی کرے، آپ کو اس سے کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی ڈر نہ رہے۔ اور چوتھی چیز البرکب الحنی، خوشگوار سواری، کہ اگر ضرورت پڑے سفر کرنے کی تو جب بھی ضرورت پیش آئے تو اپنا جا سکے۔ جس کو اللہ نے 4 چیزیں دی ہے، ہم میں سے بہت سے ہوں گے ایسے کہ جن کو اللہ نے 4 چیزیں دے رکھی ہے، تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ یہ خوشحالی ہے، وہ خوشحالی جس کو اللہ کے نبی نے سعادت مندی، خوش نصیبی، خوشحالی فرمایا۔ یہ 4 چیزیں جن کو مل گئی تو اس کو خوشحالی اور خوشگوار زندگی مل گئی۔ اس کے برخلاف اگر آدمی کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو اس کی گویا بربادی ہے۔ بیوی اگر دیندار نہیں، نیک صالح نہیں، سرکش ہے، نافرمان ہے اور بددین ہے، تو انسان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔
پڑوسی اگر اچھا نہیں تب بھی زندگی کے اندر سکون نہیں آتا، گھر کشادہ نہیں تب بھی زندگی میں سکون نہیں ملتا۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ نیک صالح بیوی عطا فرما، لڑکیوں کو بھی مانگنا چاہیے اللہ نیک صالح شوہر عطا فرما، خوب اللہ سے دعائیں کریں ربنا۔ اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں وہ اس دعا کا اہتمام کرے خاص طور سے، انشاءاللہ اس دیواجی زندگی خوشگوار بنے گی، بیوی بچوں سے آپ کو سکون ملے گا۔ آج ہم یہ دعا نہیں کرتے، اس کو کرنی چاہیے ہر شادی شدہ کو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی پیاری دعا ہے، 19ویں پارے میں قرآن کریم کی، ربنا هب لنا من ازواجنا۔ میں الحمدللہ اس کو مدت سے تقریباً ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھتا ہوں اور بڑا اس کا فائدہ ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیوی کی طرف سے، اگر بیوی مانگ رہی ہے تو شوہر کی طرف سے، من ازواجنا وذرياتنا، اور اے اللہ ہماری بیوی کو یا ہمارے شوہر کو اور ہمارے اولاد کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یعنی وہ ایسے نیک کام کرنے والے ہوں کہ ہم ان کو دیکھ کر خوش ہو جائے ہمارا دل۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنا، پرہیزگار بنا۔ تو بیوی پڑھے گی انشاءاللہ اس کو شوہر کی طرف سے اولاد کی طرف سے سکون ملے گا، بے چینی، اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اولاد فرما بردار بنے گی، بیوی فرما بردار بنے گی۔ بیوی پڑھے گی تو شوہر فرما بردار ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی اور سکون کی زندگی گزرے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ میں نکاح سے متعلق، فون پر نکاح کا مسئلہ ہے کہ فون پر نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں۔ یہ بہت سے لوگ معلوم بھی کرتے رہتے ہیں، چونکہ نکاح کے مسائل ہمارے چل رہے ہیں، نکاح سے متعلق باتیں، تو جتنا بھی معلوم ہو جائے اچھی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں ایک شرط ہے ایجاب و قبول۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ نکاح کر رہے ہیں، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول ہے۔ تو ایجاب و قبول کے لیے دو اہم اور بنیادی شرط ہیں۔ پہلی شرط ہے اتحاد المجلس، کہ ایجاب اور قبول، یعنی ایک کہے نکاح کیا دوسرا کہے قبول کیا، تو یہ ایک ہی مجلس میں ہونے چاہیے، ایک ہی مجلس میں ہو۔ اور فون پر اگر کریں گے تو مجلس ایک نہیں ہوگی۔ ایجاب کی تو یہ یہاں بیٹھ کر ہم نے کہا کہ ہم نے تم سے نکاح کیا، تو دوسری جگہ پر ایک قبول کرنے والا ایک ایجاب کرنے والا بھی قبول کرنے والا بھی دونوں ایک مجلس پہ ہو، تو لہذا یہ فون کا نکاح درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط ہے 2 گواہوں کا موجود ہونا، حاضر ہونا، حضور و شاہدین، 2 گواہوں کا موجود ہونا۔ اگر 2 گواہ وہاں موجود نہیں تو تب ایک ہی گواہ موجود ہے تو تب بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ پھر اگر لڑکا یہاں موجود نہیں، لڑکی یہاں موجود ہے، نکاح کرنا ہے، تو اس کی کوئی شکل ہے؟ ہاں ایک شکل ہے متبادل، چونکہ ہر چیز کی شکل نکل سکتی ہے لیکن صحیح طریقے سے، ہم ہٹ درمی نہ کریں۔ وہ شکل یہ ہے کہ فون پر نکاح تو نہیں ہونے گا۔ آپ بہت سے کہتے ہیں کہ آمنے سامنے اگر دیکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایمو پر کال کر کے دکھا دیتے ہیں، تو اس میں بھی آدمی اصل نہیں دیکھتا، وہ اس کی تصویر ہوتی ہے، اس میں پہلے تصویر کھینچتی ہے اور آواز ریکارڈ ہوتی ہے، پھر وہ آتی ہے، اور اس کی دلیل یہ رہتی ہے، علماء نے بیان فرمایا کہ انسان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد وہ آواز اور تصویر پھر بھی موبائل میں موجود ہے، اگر اس کو نکلوایا جائے جس سے بات ہوئی تو تصویر بھی نکل جائے گی اور وہ ریکارڈ، تو معلوم ہوا کہ وہ اصل نہیں ہے۔ اگر اصل ہوتا تو پھر وہ بھی ختم ہو جانی چاہیے۔ تو پھر کیسے کرے اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ لڑکا کہیں اور ہے اور نکاح کرنا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ لڑکا اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنا دے۔ فون پر نکاح تو نہیں ہوتا، ایجاب و قبول تو نہیں ہو سکتا فون پر، البتہ فون پر دوسرے کو وکیل بنا سکتا ہے۔ وہ لڑکا کسی آدمی کو کہہ دے کہ آپ میری طرف سے نکاح قبول کر لیں میرے لیے، تو اب پھر قاضی جب نکاح پڑھائے لڑکی سے اجازت لے کر، تو وہ یوں کہے گا کہ ہم نے فلاں لڑکی کا، فلاں کی بیٹی کا اتنے مہر کے عوض تمہارے موکل سے، موکل کہتے ہیں وکیل بنانے والا، تمہارے موکل سے نکاح کیا گیا، تو تم نے کیا اپنے موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کیا؟
اب وہ وکیل کہے گا کہ ہاں میں نے اپنے موکل کے لیے اس نکاح کو قبول کیا، اب اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے ہو گیا۔ اب یہ ہے طریقہ اس کا کہ ایک دوسرے، یہ صورت ہوئی۔ یا پھر ایک صورت یہ ہے کہ لڑکی والے ہی اس لڑکے سے کہہ دے کہ آپ نکاح کی مجلس قائم کر دیں اور ہماری طرف سے اجازت ہے کسی کو آپ وکیل بنا دیں ہماری طرف سے، تو اب وہ لڑکا جہاں جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں بھی نکاح کی مجلس قائم کر سکتا ہے، لیکن کسی آدمی کو وکیل بنائے گا کہ آپ فلاں کی طرف سے کہیں گے کہ ہم نکاح کر رہے ہیں اس لڑکی کا، قاضی کو اجازت آپ دیں گے نکاح پڑھانے والوں کو، اور پھر یہ کہے گا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ تو اصل اہم شرط ہے کہ نکاح کیا اور قبول کیا، نکاح یہ جو کہتے ہیں ہم نے اس کا نکاح کیا، وہ کہ میں قبول کیا، یہ دونوں چیزیں ایک ہی مجلس میں ہونی چاہیے، ایک جگہ پر، الگ الگ جگہ نہ ہو۔ اگر الگ الگ جگہ ہیں تو پھر نکاح درست نہیں ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنه المحيا والممات۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك جواد كريم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ هي لك رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، الہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ان حاضرین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے جو جائز مقاصد ہے اے اللہ آپ خوب جانتے ہیں۔ یا اللہ اپنے اس کلام پاک کی برکت سے، اس مختصر سے عمل کی برکت سے اللہ ہم سب کے تمام جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، سب کو اپنی شان نشان بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ امت کے جو افراد جہاں جہاں پر بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، امت کو راحت و سکون نصیب فرما، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بددینی سے حفاظت فرما، یا اللہ شریعت کے مطابق نکاح اور دیگر معاملات کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاحوں کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نکاحوں کے قابل ہو چکے ہیں، مولا کریم ان کے نکاحوں کے مناسب انتظام فرما دے، یا اللہ مناسب جوڑے بھیڑا دے۔ یا اللہ ہر طرح کی امت کی مدد فرما، ہر طرح سے امت کی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرما، پورے عالم میں الہی امن و امان قائم فرما، فسادات کو ختم فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، الہی یقیناً ہم مانگنا نہیں جانتے ہیں لیکن آپ دینا جانتے ہیں۔ یا اللہ جو بھی ہمارے لیے دارین کے لحاظ سے خیر ہو الہی وہ سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہو سے حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته الله۔
السلام علیکم. جی دعا جی طبیعت ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. گئے نہیں گھر. اب آئے گا.